ناول نیم لا بائی فاطمہ نور، ایپیسوڈ 9۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہے، مجھے بھی بہت پسند آ رہا ہے، بہت زیادہ اچھا ناول ہے یہ۔ اگر آپ ناول انجوائے کر رہے ہیں اور میرے چینل پہ آ کے ناول کو ڈیلی بیسس پہ سنتے ہیں وداؤٹ میرے چینل کو سبسکرائب کیے، تو ایسا نہ کریں، یہ ظلم نہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں کوئی اچھا سا پیارا سا کمنٹ کیجیے گا، چاہے کسی بھی کریکٹر کے بارے میں ہو، تاکہ مجھے پتہ لگے کون کون ناول کو سن رہا ہے، کس کس کو شدت سے اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار رہتا ہے۔ جلدی سے سبسکرائب کر دو۔ Now let's start its next episode۔ سنان سعدی خان، تاریخ 20 اکتوبر 2024، مقام برطانیہ ایلنگٹن۔ میں سنان ہوں۔ یہ تعارف ڈائری کے لیے تھا۔ قلم مجھ سے پہلے سے واقف ہے۔ میں ایک اچھا انسان ہوں، ایسا میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ میں ایک برا انسان ہوں، ایسا لوئی کہتی ہے۔ جب میں اسے اس کے موٹا ہونے کا تانا دوں بریکٹ اور جو تانے وہ مجھے دیتی ہے ان کا کیا؟ آج کا پورا دن ٹھیک گزرا سوائے باس کی ڈانٹ کے۔ مجھے یہ انگریز برے لگتے ہیں جب یہ ڈانٹتے ہیں۔ میں بچہ تو نہیں ہوں جسے ڈانٹا جائے۔ خفگی، پورے دن میں اس سے زیادہ بری اور قابل ذکر شے کوئی نہیں ہوئی، اس لیے آج میں اس چیز کا ذکر ہی کروں گا۔ یہاں 10 بج رہے ہیں، یعنی یہ سونے کا وقت ہے۔ ملتے ہیں کل یا پرسوں یا کبھی۔ سنان سعدی خان، تاریخ 25 اکتوبر 2024، مقام برطانیہ ایلنگٹن۔ اگر دنیا میں نہ ہوتا تو لوئی کا کتنا نقصان ہوتا۔ وہ پڑھنے سے بھاگتی ہے، میں اسے اسکول چھوڑنے سے، لیکن اس کا باپ نہ اسے اسکول چھوڑنا بند کرتا ہے، نہ ہر دوسرے دن مجھے اسے پک کرنے کا کہنا۔ ٹھیک ہے، میں غریب نہیں ہوں، لیکن میری سیلری زیادہ بھی نہیں ہے۔ برطانیہ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس کا باپ ڈیزل کا خرچہ بھی نہیں دیتا۔ اور پری سے کل لسٹ، وہ ساری چیزیں کون لے گا؟ لوگوں کو میری جیب پہ رحم نہیں آتا۔ وہ ڈائری کے صفحے پلٹتی رہی، بینچ سے ٹیک لگائے سامنے نظر آتی مصنوعی جھیل سے بے نیاز۔ وہ سنان سعدی کو پڑھتی رہی جب ایک صفحے پر ہاتھ رکے۔ سنان سعدی خان، تاریخ 1 نومبر 2024، مقام برطانیہ ایلنگٹن۔ یہ چوتھا دن ہے اور میں دوسرے دن ہی اس سے تنگ آ گیا تھا۔ بچے پیارے ہیں لیکن تب تک جب تک تنگ نہ کریں، اور لوئی تنگ کرتی ہے، جیسے آج کچھ زیادہ ہی کر دیا تھا مجھے بھی، اور وہ مشرق سے تھی۔ اس نے چوڑیاں پہن رکھی تھیں، جانے مجھے ان چوڑیوں نے متوجہ کیا تھا، ان کے ٹوٹنے نے یا اس کے ان چوڑیوں کے ٹوٹنے پر غمگین ہونے نے۔ اسے چوٹ لگی تھی، اس کی چوڑیاں ٹوٹی تھیں، اسے غم چوڑیوں کا تھا، چوٹ کا نہیں۔ وہ ایک دلچسپ لڑکی تھی اور میں اس سے دوبارہ ملنا چاہوں گا۔ اگلا صفحہ پلٹتے ہاتھ کپ کپایا۔ سنان سعدی خان، تاریخ 2 نومبر 2024، مقام برطانیہ ایلنگٹن۔ دوسری ملاقات۔ وہ پاکستان سے ہے، وہ پاکستان میں لاہور سے ہے۔ مجھے حیرت اور خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اپنے ملک کا تو پرندہ بھی عزیز ہوتا تھا، وہ تو پھر انسان ہے۔ میں کچھ غلط نہیں سوچ رہا، پڑھنے والا میری نیت پہ شک مت کرے۔ اس کی کلائی خالی تھی۔ کسی کی خالی کلائی پہلی بار بری لگی۔ اس نے کہا کہ اگر میں بنجارا ہوں تو میں اسے لندن کی گلیوں میں ڈھونڈ لوں۔ وہ مجھے بنجارا کہہ کے گئی ہے؟ یہ اچھا لقب ہے۔ وہ پڑھتی گئی، بے یقینی سی اترتی گئی۔ دل دعا کرتا رہا سنان کچھ ایسا نہ سوچتا ہو، جو وہ سوچتا ہو اس سوچ میں وہ نہ آتی ہو۔ سنان سعدی خان، تاریخ 25 دسمبر 2024، مقام ایلنگٹن برطانیہ۔ ملاقات۔ بنجارے کا ذہن اب فقط مناظر یا درد بنجارے کا ذہن اب فقط مناظر یاد رکھ رہا ہے۔ 2 دن اور ان 48 گھنٹوں میں نے 50 بار اسے کال کرنے کا سوچا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میں اسے اتنا یاد کروں گا۔ مانچسٹر کے بازاروں میں چوڑیاں ڈھونڈ رہا تھا، حالانکہ میں جانتا ہوں وہ چوڑیاں نہیں لے گی۔ پھر بھی پری سے کہہ رہی تھی میری ہر پہلی بات اس سے شروع ہوتی ہے، ہر دوسری بات میں اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی وہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔
وہ اچھی لگنے والی لڑکی ارلنگٹن کی گلیوں میں اداس آنکھوں کے ساتھ گھومتی اچھی نہیں لگتی۔ سنا ہے پھول مسکراہٹ لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ ایسا ہے تو اب پشتو میں لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ: میں دنیا کے سارے سرخ پھول توڑ کر اسے دینا چاہتا ہوں۔ معطر صبا کے ہاتھوں کے ساتھ اس کا دل بھی کپ کپانے لگا۔ سنان سعدی خان، تاریخ 25 دسمبر 2024، مقام برطانیہ ارلنگٹن۔ میری ہتھیلی میں سرخ پھول تھے۔ وہ کسی اور کا ذکر نہ کرتی تو میں اسے بتاتا کہ وہ ان سرخ پھولوں جیسی ہے۔ وہ کسی اور کو بیچ میں نہ لاتی تو میں اسے بتاتا کہ میں نے ارلنگٹن کے کیمڈن پیسیج سے چوڑیاں اس کے لیے لی تھیں۔ اس نے کہا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ زمین پر اس سے زیادہ تکلیف دہ الفاظ کوئی ہیں تو میرے لیے بے معنی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بتانے دو۔ میں اقرار کرتا ہوں، یہ محبت ہے۔ میں نے لاہور کی ہیر کی چوڑیوں میں اپنا دل کھو دیا ہے۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک میں میری ہر غزل کا ساز گم ہو رہا ہے۔ پر اب میں اعتراف کس مقام پہ کر رہا ہوں جب میں اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں جمع کر رہا ہوں؟ وہ میری قسمت میں کیوں نہیں لکھی؟ اس کی نگاہیں اسی ایک مقام پر ساکت ہوئیں، اسی ایک لفظ محبت پر منجمد ہوئیں۔ باقی ہر لفظ مٹ گیا، ہر لفظ ماضی ہوا۔ وہ اسی ایک مقام پر رک گئی، ایک مقام پر فنا ہوئی۔ اس کی ہیر پشاور کی وادیوں سے نہیں، لاہور کی گلیوں سے تھی۔ وہ پشاور کی کسی چنری اوڑھنے والی لڑکی کے لیے نہیں، لاہور کی چوڑیاں پہننے والی لڑکی کے لیے آتا تھا۔ وہ بنجارہ پشاور کے پہاڑوں نہیں، لاہور کی دھول جماتی سڑکوں پر کسی تلاش میں نکلتا تھا۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھ اگلے صفحے کی طرف بڑھے۔ سنان سعدی خان، تاریخ 5 جنوری 2025، مقام برطانیہ ارلنگٹن۔ میں پہلی بار محبت کرنے پر راضی ہوں۔ دل ٹوٹ کر پھر ٹوٹے اور پھر جڑ جائے۔ ان 10 دنوں میں ہر کیفیت سے گزرا ہوں۔ اس نے کہا وہ پرانی محبت دل سے نکال چکی ہے۔ وہ شخص اسی لائق ہے کہ اسے یاد بھی نہ رکھا جائے۔ اسے احساس ہے اس نے کیا گنوایا ہے۔ وہ خسارہ شمار کرنے لگے تو فہرست میں پہلا نام اس کا گنے۔ میں 2 سال لاہور رہا ہوں۔ ان 2 سالوں میں لاہور پیارا لگتا تھا۔ ان 2 ماہ میں اچھا لگنے لگا ہے۔ یعنی یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے۔ میں فائدہ گننے لگوں تو اس سے ملاقات کا لکھوں گا۔ وہ لڑکی مثل ہیر ہے۔ میں خود کو رانجھا سمجھنے لگا ہوں۔ زمین پہ روشنیاں کیوں اتر رہی ہیں؟ ارلنگٹن یکدم پیارا کیوں ہو گیا ہے؟ یا یہ اس کی بدولت ہے؟ وہ لڑکی جو حرف محبت جیسی ہے، وہ جو کسی غزل جیسی ہے۔ بریکٹ، میں نے ہر غزل میں محبت کی جگہ اس کا نام پڑھا ہے۔ سنان سعدی کا انداز، وہ ہر گفتگو میں پشتو بولا کرتا تھا، یوں ہی بے ساختہ زبان سے نکل جانے والا جملہ۔ وہ اپنی زبان سے محبت کرتا تھا، وہ اپنی زبان میں اس سے محبت کا اظہار کرتا تھا اور وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی نہیں۔ سنان سعدی خان، تاریخ 15 جنوری 2025، مقام برطانیہ ارلنگٹن۔ بانو آپا کا کہنا ہے مجھے اسے پرپوز کرنے کی بجائے اس کے گھر بات کرنی چاہیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ محترم انسان کو عزت سے اپنے نام لکھا جاتا ہے۔ میں یوں ہی کروں گا۔ لیکن کیا اسے میری محبت کا احساس نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا بھی نہیں؟ کیا اسے نظر نہیں آتا کہ میں اپنے آفس سے دور اس سے ملنے کیوں آتا ہوں؟ وہ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ سے میرے دل کا حال نہیں سمجھتی۔ میرا محبوب بے نیاز ہے۔ اس کا بے نیاز ہونا میرے ساتھ ظلم ہے۔ میں نے چوڑیاں سنبھال رکھی ہیں، وہ اس کی کلائیوں کے لیے بنی ہیں۔ میں ان کلائیوں میں خود پہنانا چاہوں گا۔ بریکٹ، محتاط سنان، خاتون یہ پڑھ کے تھپڑ ماریں گے یقیناً۔ پتہ نہیں میں اس کے ہاتھوں سے اتنا ڈرتا کیوں ہوں، ان کلائیوں میں اتنا الجھتا کیوں ہوں جن کلائیوں میں وہ چوڑیاں پہنتی ہے۔ پشتو، بریکٹ، وہ اپنی چوڑیوں میں میرا دل لیے پھرتی ہے۔ ایک دن عرصے بعد ہم دونوں مل کر یہ ڈائری پڑھیں گے تو وہ مجھ پر ہنسے گی، میں اسے ہنستا ہوا دیکھوں گا۔ یا اللہ، یہ میں ایسا کیوں بن گیا ہوں؟ مجھے اسے لکھنے کے علاوہ کچھ کیوں نہیں آتا؟ اسے سوچنے کے علاوہ کچھ کیوں نہیں کرتا؟ اوہ سنان، محبت تم پہ بری طرح قابض ہے۔ معطر صبا نے ڈائری سے نظریں ہٹائیں، پھر پلکیں جھپکیں۔
منظر دھندلایا، آنسو نیچے گرے، منظر واضح ہوا، دل پھٹنے کو ہوا۔ ہاتھ سے اس نے آنسو صاف کیے، آنکھوں سے اس نے ڈائری کو دیکھا، ہونٹ کپ کپائے، پھر سر جھٹکتے اگلا صفحہ کھولا۔ سنان سعدی خان، تاریخ 21 جنوری 2025، مقام برطانیہ النگٹن۔ تمہیں پتہ ہے اذیت کیا ہوتی ہے؟ مجھے علم ہے۔ اسے اس حال میں دیکھنا، اس کا چہرہ زخمی تھا، میرا دل زخمی ہوا۔ اس کی کلائیاں خالی تھیں، میرا دل خالی ہوا۔ اس کے چہرے پر ویرانی تھی، میرا ارد گرد ویران ہے۔ وہ مجھے مل گئی تو میں اسے ہر غم سے دور رکھوں گا، وہ مجھے نہ ملی تو میں کیا کروں گا؟ پشتو، وہ میرے دل کا آدھا حصہ ہے۔ وہ آدھا حصہ کسی اور کے پاس چلا گیا تو میں کیا کروں گا؟ معطر صبا کے قدموں سے زمین، سر سے آسمان کھینچ لیا گیا تھا۔ وہ ڈائری نہیں تھی، وہ اذیت تھی۔ اس کے اندر مزید ہمت نہیں بچی تھی، وہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ سنان کو اس سے زیادہ نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ اسے ہمت جٹانے کی ضرورت نہیں پڑی، آخری صفحہ سامنے تھا۔ سنان سعدی خان، تاریخ 1 فروری 2025، مقام برطانیہ النگٹن۔ آخری ملاقات۔ 5 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے۔ چند گھنٹوں بعد میں اپنے ملک ہوں گا۔ مورے، پری سے، بابا، خان، چچو، درگزئی اور باقی سب سے ملنے کی خوشی کتنی عجیب ہے۔ قید سے رہائی کی خوشی، اور ان سب میں اس بار میں ایک اور خوشی ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ پاکستان جانے سے پہلے ہم ایئرپورٹ پہ ملیں گے تو میں اسے بتا دوں گا کہ میں نے کس ہیر کے لیے چوڑیاں لی تھیں۔ میں اسے بتا دوں گا کہ میرے آفس کا راستہ اس کے کیفے سے نہیں گزرتا۔ میں جان بوجھ کر اس کے راستوں میں آتا ہوں۔ میں کسی راستے سے سرخ پھول توڑوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں وہ ایک انسان بننا چاہتا ہوں جسے وہ ایک موقع دے۔ کیا وہ دے سکتی ہے؟ وہ تھپڑ تو نہیں مارے گی؟ وہ اچھی لڑکی ہے، میں پیارا لڑکا ہوں۔ وہ اپنا اچھا ہاتھ میرے پیارے چہرے سے دور رکھے گی۔ میں خواب دیکھنا چاہتا ہوں، ہم ایک ہو جائیں گے۔ وہ پشتون لباس پہنے گی، میں تصور کر رہا ہوں۔ وہ زمین کی سب سے خوبصورت لڑکی لگے گی۔ پھر ہم دونوں پشاور کی گلیوں میں ایک ساتھ چلیں گے۔ میں اسے پشتو غزلیں سناؤں گا۔ اس بار میں ترجمہ کر دیا کروں گا کیونکہ مجھے یقین ہے وہ اب مجھے تھپڑ نہیں مارے گی۔ میں آگے الفاظ نامکمل تھے۔ شاید اسے کوئی کام آ گیا تھا، شاید اسے کال آ گئی تھی۔ اس نے ڈائری بند کر دی، اپنا چہرہ ہاتھوں میں دیے ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ ہر جگہ اظہار ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ پشاور کا باسی لاہور کی مکین کو کبھی حال دل نہیں بتا سکا تھا۔ اللہ، یہ سنان نے کیا کیا تھا؟ وہ جاتے جاتے اس کے دل پر درد کے پہرے بٹھا گیا تھا۔ اسے اب یاد آنے لگا، اس کی ہر غزل کا رمز اس سے جڑتا تھا، اس کی ہر پشتو جملے میں وہ آتی تھی۔ ہاشم بن عبداللہ ٹرسٹ کے باہر ٹھہر کر وہ اس کے الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا تھا، وہ غزل بھی اس کے نام تھی۔ وہ جسے پشتو غزلیں سنانی تھیں، وہ اظہار محبت کیے بنا چلا گیا تھا۔ جسے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہنسنا تھا، وہ اسے رلا کے چلا گیا تھا۔ جو کہتا تھا وہ اسے غمگین نہیں ہونے دے گا، اسے کوئی بتائے۔ معطر صبا کو فی الوقت سب سے بڑا غم اسی کا لاحق تھا۔ وہ ایسا کیوں کر گیا تھا؟ شیشے کی دیوار کے پار اسے سیاہ دھاری دار پینٹ پر سفید شرٹ میں ملبوس وہ اینکر صاف نظر آ رہا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ سے چہرے پر کچھ لگواتے ہوئے وہ سامنے رکھے کاغذات بھی دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر بل تھے اور ناک چڑھا رکھی تھی۔ ایرک نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ بولنا تک اسے آتا نہیں تھا اور ایٹیٹیوڈ یوں تھا جیسے پورے برطانیہ میں اس کے لاکھوں فینز ہوں۔ ایرک، کیمرہ مین اس کے پاس کافی کا کپ لیتے آیا تو اس نے آگے ہوتے کپ لیا۔ تم کل کہاں تھے؟ میں نے تم سے شادی کر رکھی ہے؟ کیا مطلب؟ تم میری بیوی نہیں ہو، اس لیے یہ مت پوچھو کہ میں کہاں تھا۔ تم سیدھا جواب نہیں دے سکتے؟ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ وہ سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، گلے میں ٹائی جھول رہی تھی۔ اسے اس طرح کی ڈیسنٹ ڈریسنگ کی عادت نہیں تھی۔ تم ایک بد لحاظ انسان ہو۔ کیمرہ مین جیری نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں یہ پہلی بار نہیں سن رہا۔ تمہارے اندر ڈٹھائی بہت زیادہ ہے۔ میں یہ آخری بار نہیں سن رہا۔ کیا تم جانتے ہو دنیا میں اخلاق نام کی ایک شے ہوتی ہے؟ میں جانتا ہوں، اور وہ میرے اندر نہیں پائی جاتی۔ میں پیدائشی بد اخلاق انسان ہوں۔ اب تم میرا سر کھانا بند کرو اور جا کے اس ہاکس کی چاپلوسی کرو۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔
جیری بڑبڑایا، پھر کپ لیتے وہاں سے اٹھ گیا۔ ایرک نے کافی نہیں پی۔ کرسی سے ٹیک لگا کر پیچھے کو ہوتے اس نے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ایک فائل کھلی ہوئی تھی جس پہ درج حروف صاف نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف بیانات، واقعات، انہیں شدت پسند ثابت کرنے کے لیے ہر وہ شے جو وہ ڈھونڈ سکتا تھا اس نے ڈھونڈ کر اس فائل میں جمع کی تھی۔ وہ اس کی نیند برباد کرنے اور کئی گھنٹوں کی محنت کا نتیجہ تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کا باس یہ دیکھنے کے بعد اس اینکر کو جاب سے نکال کر اس کی جگہ ایرک کو رکھ لیتا۔ اپنا کیریئر بنانے کا سنہری موقع اس کے سامنے تھا۔ برطانوی حکومت نے اپنی پوری قوت صرف کر کے سنان کے معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ کامیابی بہت زیادہ نہ سہی لیکن ملی ضرور تھی۔ کچھ حامد رئیسی کا حوالہ استعمال کیا گیا، کچھ عوام پر الزام لگایا گیا، کچھ ادھر ادھر کا تڑکا، اور معاملہ کچھ حد تک سنبھل گیا تھا۔ اور اب ان کا میڈیا دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف مہم شروع کر رہا تھا۔ ایرک نے تھک کر کرسی سے ٹیک لگائی۔ کیا وہ صحیح کر رہا تھا؟ یہ جاب اس کا خواب تھی، دن رات کھلی آنکھوں بند آنکھوں سے دیکھا جانے والا خواب۔ اس خواب کے لیے وہ اتنی بے ایمانی تو کر سکتا تھا، اتنی سی تو کر ہی سکتا تھا۔ بھلے اس کی رائے بدل رہی تھی لیکن وہ اتنی سی بے ایمانی تو کر سکتا تھا۔ ایرک، اس نے سر گھما کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اسٹوڈیو سے وہ اکھڑ دماغ اینکر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ اکتا کر سیدھا ہوا۔ جی سر۔ فائل تیار کر لی تم نے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ مجھے سینڈ کر دینا اور یہ چیزیں بھی ساتھ ڈال دینا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی USB اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ایرک نے وہ لیتے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اینکر پرسن ہاکس چلا گیا تو اس نے وہ USB لیپ ٹاپ میں ڈالی۔ اسے سینڈ کر دے۔ اس کے ماتھے پر بیوقوف لکھا تھا یا اندھا؟ اس کی دن رات کی محنت کو وہ اپنا نام دے کے آگے کر دیتا اور وہ ایسا ہونے دیتا؟ گھامڑ تھا کیا وہ؟ اس نے منہ بناتے سر جھٹکا، پھر آنکھیں گھماتے وہ فائل دیکھی۔ ماتھے پر بل پڑے۔ اسے تو اب یقین ہونے لگا تھا یہ ہاکس پتہ نہیں جرنلزم کی ڈگری رکھتا تھا بھی یا نہیں۔ ایک پروفیشنل فائل تک بنانی آتی نہیں تھی۔ آگے پیچھے معلومات، آڑے ترچے حروف، یوں جیسے جلدی جلدی میں سب لکھا گیا ہو۔ کچھ سمجھ تک نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو جیسے اس کا نوکر تھا نا جو ان سب کو اکٹھا کر کے ترتیب سے لکھ دیتا۔ حامد رئیسی کے الارا سے تعلقات۔ حامد کا ہاشم بن عبداللہ ٹرسٹ کا کارکن ہونا۔ ٹرسٹ کی چونکا دینے والی کارروائیاں۔ ہاشم بن عبداللہ ٹرسٹ کے جھوٹے مقدمات۔ سنان سعدی کا کردار۔ سنان سعدی کی کردار کشی۔ اس کا نیچے کی طرف سکرول کرتا ہاتھ تھما۔ سنان سعدی کی کردار کشی؟ بیزاری سے دیکھتی آنکھیں سکڑ کر فائل پر مرکوز ہوئیں۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوتا آگے کو ہوا۔ وہ ایک صفحے پر لکھی گئی رپورٹ تھی جس میں سنان سعدی کو مغربی معاشرے کی ہر برائی میں مبتلا دکھایا گیا تھا۔ وہ کلبز جاتا تھا، وہ پارٹیز میں شرکت کرتا تھا، بہت اچھا مسلمان ہونے کا ناٹک کرنے والا سنان شراب بھی پیتا تھا، لڑکیوں سے دوستی اور تعلقات بھی تھے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا، پھر نظر اٹھا کے اینکر کو دیکھا۔ یہ بے وقوف تھا؟ اس رپورٹ پر کس نے یقین کرنا تھا؟ کون اتنا عقل کا اندھا تھا جو اس طرح کی باتوں پہ یقین کرتا؟ ہاں، اگر وہ جرنلزم نہ کر رہا ہوتا تو۔ اور اس لمحے وہ ایک ہی جگہ تھم گیا۔ مغرب کا میڈیا؟ تو وہ یوں یہ سب کرتے تھے؟ یونیورسٹی میں کتابیں رٹنے اور اسائنمنٹس بنانے کے بعد وہ پہلی بار یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا اگر وہ جرنلزم نہ کر رہا ہوتا بلکہ کسی چھوٹی سی کمپنی کا کوئی ملازم ہوتا تو وہ ان سب باتوں پر یقین کر لیتا۔ وہ وہی دیکھتا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور فی الوقت وہ سنان سعدی سے متعلق کوئی بری خبر چاہتا جو اس کے ملک کا امیج بہتر کر سکے۔ گہرا سانس لیتا وہ کرسی پر ٹیک لگا گیا۔ سنان ایسا تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ اسے جتنا جانتا تھا وہ مر کر بھی ان سب پر یقین نہ کرتا۔ اس سب سے برطانیہ کے لوگوں کو بھی فرق نہ پڑتا، لیکن سنان کا خاندان، اس کے دوست، اس کے ملک کے لوگ، ان سب کا کیا؟ لیپ ٹاپ پہ جمی نظریں روم میں لگی ٹی وی پر گئیں۔ وہاں کوئی پاکستانی نیوز اینکر سنان سعدی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ پرانا کلپ تھا اور یقیناً اس وقت شو کی تیاری کے لیے چلایا گیا تھا۔ وہ نظریں وہیں رکھے دیکھتا رہا۔ سنان سعدی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اس سال پاکستان ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو رہا تھا۔ اپنے خاندان میں فیورٹ، بورڈ ٹاپر، خوش اخلاق، موسٹ فیورٹ سنان سعدی خان۔ وہ ہونٹوں پر انگلیاں جمائے ٹی وی دیکھتا رہا، پھر نظر لیپ ٹاپ پر گئی۔
پھر ٹی وی پر، پھر لیپ ٹاپ پر۔ وہ چند لمحے لیپ ٹاپ کو دیکھتا رہا، پھر فیصلہ کن انداز میں ٹھک سے لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھا، یو ایس بی نکالی اور ساتھ والے روم کا دروازہ کھولتا اندر گیا۔ اندر نیوز اینکر اب صفحات دیکھ رہا تھا۔ شو شروع ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ ایرک، فائل سینڈ نہیں کی تم نے؟ ایک کام دیا تھا وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکے۔ اب اپنا لیپ ٹاپ آگے کرو، میں خود سب دیکھ لوں گا، کچھ اپنی طرف سے بھی شامل کر دوں گا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھتا میز کے سامنے کھڑا ہوا۔ سنان ڈرگز نہیں لیتا تھا۔ کیا؟ ہاکس ٹھٹکا۔ وہ شراب بھی نہیں پیتا تھا۔ ایرک، اس نے ارلنگٹن کے کلبز ایک بار بھی اندر سے نہیں دیکھے ہوں گے۔ تم اب اسے ڈیفینڈ؟ اس کے لڑکیوں سے تعلقات نہیں تھے۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھتا جھکا، آنکھوں میں سختی تھی۔ تم تو جیسے اس کے بچپن کے دوست ہو۔ ہاکس طنزیہ مسکرایا۔ وہ ٹرسٹ کے ساتھ منسلک تھا لیکن کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں تھا۔ وہ اپنے مذہب سے محبت کرتا تھا لیکن نفرت اسے عیسائیت سے بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے ملک سے وفادار تھا لیکن غداری اس نے برطانیہ سے بھی نہیں کی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے اس فائل میں لکھا ہے۔ تو ہم نے تو وہی دکھانا ہے جس سے ریٹنگ آئے۔ ہاکس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بھاڑ میں گئی تم لوگوں کی ریٹنگ۔ اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کے تم لوگ اپنی ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہو۔ ہم صرف اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ ضبط سے اسے دیکھا۔ اسے دفاع نہیں، کیچڑ اچھالنا کہتے ہیں۔ اگر دفاع کرنا تھا تو ذمہ داری سے قبول کرنا چاہیے تھا کہ ہاں یہ واقعہ اسلامو فوبیا کا تھا۔ لیکن تم لوگ، یہ تم لوگوں کا دوگلا چہرہ، گھن آ رہی ہے مجھے اس سے۔ چبا چبا کے کہتے ہوئے سیدھا ہوا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ میں نے اپنی دن رات کی نیندیں حرام کر کے جو محنت کی ہے، لعنت بھیجتا ہوں اس محنت پر، لیکن میں اس سب کا مزید حصہ نہیں بنوں گا۔ جہنم میں جاؤ تم سب۔ وہ جھٹکے سے مڑتا پیچھے کی طرف گیا، لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالا، یو ایس بی نیچے پھینکی اور چور نظروں سے ارد گرد دیکھتے اس پر زور سے بوٹ رکھا۔ وہاں کیمرے نہیں لگے تھے۔ بریکٹ، دیکھتا ہوں کیسے شو کرتا ہے یہ۔ قہر بری نظر شیشے کے پار نظر آتے ہاکس پہ ڈالی جو اسے ہی غصے اور طیش سے دیکھ رہا تھا، اور دروازہ کھولتا باہر چلا گیا۔ عمارت سے باہر نکلتے اس نے موبائل نکالا اور معطر کا نمبر ملایا۔ ہیلو، اس کی آواز بھاری تھی۔ تم کہاں ہو معطر؟ ارلنگٹن گرین پر ہوں۔ کس لیے پوچھ رہے ہو؟ مل سکتی ہو؟ دوسری طرف پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ آ جاؤ۔ اس نے موبائل بند کرتے ٹیکسی کو روکا۔ اسے معطر کو بتانا تھا کہ وہ ٹھیک کہتی تھی، یہ اسلامو فوبیا ہی تھا۔ وہ اسلامو فوبیا کا ہی شکار تھا لیکن مزید ان سب کا حصہ وہ نہیں بن سکتا تھا۔ اسے سنان سعدی کا نام استعمال کر کے اپنے خواب پورے نہیں کرنے تھے۔ ایرک کیان نہیں جانتا تھا کہ سنان سعدی کا نام عنقریب اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ اسے دور سے ہی بینچ پہ بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ پتھریلی روش پہ چلتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا۔ چند لوگ موجود تھے لیکن سردی کے باعث اکثر گھر میں ہی رہنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ روش کے دائیں بائیں اونچے لمبے درخت لگے تھے۔ وہ درختوں کے بیچ سے مڑتا بینچ تک گیا۔ سبز گھاس پر مصنوعی جھیل کے کنارے بینچ رکھا تھا۔ سامنے بطخیں تیر رہی تھیں۔ وہ گلا کھنکارتا معطر کے سامنے سے گزرتے بینچ پر بیٹھا، پھر تھما۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں مکمل سوجی ہوئی تھیں۔ بینچ پر دونوں ہتھیلیاں جمائے وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان سرخ ڈائری پڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بس سر کو خم دیا۔ روئی ہو؟ 20 دن سے۔ 20 دن؟ سنان کو مرے 20واں دن تھا۔ ایرک نے آگے کو ہوتے کوہنیاں گھٹنوں پر رکھیں، پھر رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ تمہاری آنکھیں خشک کیوں نہیں ہوتی؟ تمہاری آنکھیں خشک کیوں نہیں ہوتی؟ اس ایک کے لیے کتنا روگی؟ وہ کچھ کہے بغیر سامنے دیکھتی رہی۔ ایرک نے سر جھٹکا۔ اسے موضوع تبدیل کرنا چاہیے۔ اسے معطر کو بتانا چاہیے وہ جاب چھوڑ آیا تھا کیونکہ اب میڈیا کی اس مہم کا حصہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب معطر کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا ایرک۔ وہ کون؟ اور پھر اسے احساس ہوا وہ کس کا کہہ رہی تھی۔ شانے ڈھیلے پڑے۔ تمہیں اب علم ہوا؟ تم جانتے تھے؟ معطر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ بہت پہلے سے۔ وہ سوگوار سا مسکرایا۔ میں بہت پہلے سے جانتا تھا، مجھے اس کی آنکھوں نے بتایا تھا۔ ایک میں ہی نہ جان سکی، ہر شخص جان گیا، ایک مجھے ہی علم نہ ہو سکا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ یہ انکشاف نہ ہوتا تو وہ اسے بھول جاتی، اس کا غم سہ جاتی۔
اس انکشاف کے بعد کیسے سہے گی؟ اس انکشاف کے بعد اس کا دل کیسے سب برداشت کرے گا؟ مجھے لگا تھا وہ تمہیں بتا کے گیا ہوگا۔ کاش اس کے جانے کے بعد بھی مجھے کبھی علم نہ ہوتا۔ میں یہ غم کیسے سہوں گی؟ سوجی آنکھیں مزید سوج گئیں، روتی آنکھیں مزید رونے لگیں، پھٹتا دل مزید پھٹنے لگا۔ ایرک چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اتنا غم کیوں ہے اس کا تمہیں؟ وہ یہ نہ کہے کہ محبت کی وجہ سے، وہ یہ نہ کہے انسانیت کی وجہ سے۔ میں کہہ سکتی تو اسے دوست کہتی۔ تمہیں پتہ ہے جو آپ کے لیے دوست جیسا ہو وہ آپ کے سامنے، تم غور کرو میں سامنے کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، وہ آپ کے سامنے مرے، یہ کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ سے جب جان نکلی تھی وہ ہاتھ میرے ہاتھ پر تھا، میں اس کا غم کیوں نہ کروں؟ وہ میرے ملک سے تھا، میں اس کا غم کیوں نہ کروں؟ وہ مجھ پہ مہربان تھا۔ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ محبت؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ کچھ لوگ بہت بدقسمت ہوتے ہیں، کچھ میرے جیسے لوگ بہت بدقسمت ہوتے ہیں۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں انہیں ہم نہیں ملتے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں تو ہم بچھڑ جاتے ہیں۔ تم اس سے محبت کرتی ہو معطر؟ اسے آج اس سوال کا جواب چاہیے تھا، کم از کم آج چاہیے تھا۔ معطر چند لمحے جھیل کو دیکھتی رہی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن وہ کچھ عرصہ میرے آس پاس رہتا تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن اگر وہ مجھے شادی کے لیے کہتا تو میں کبھی منع نہ کرتی۔ اس کا جواب یوں تھا کہ وہ ہاں کہتی تو تکلیف ہوتی۔ اس نے جواب یوں دیا تھا کہ اب زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اچھا تھا، لیکن معطر نے اس کی بات کاٹ دی۔ غم یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا کیوں تھا؟ میں اس سے محبت نہیں کرتی ایرک، لیکن مجھے وہ یاد آتا ہے۔ میں اس سے محبت کرتی تو تم سوچو میرے دل کا کیا حال ہوتا۔ ایرک کیان نے یوسف کا قصہ نہیں سنا۔ اس نے یوسف کا بچھڑنا نہیں دیکھا تھا، اس نے یعقوب کا غم نہیں سنا تھا، لیکن اس نے جانا آنکھیں غم میں کیسے بینائی کھوتی ہیں۔ وہ دونوں عجیب داستان درج کر رہے تھے۔ تم کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاؤ گی؟ ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ غم کی ایک مدت ہوتی ہے، سال بعد، مہینوں بعد، دنوں بعد انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن تم یہ بتاؤ یہ عرصہ کیسے گزارا جاتا ہے؟ تم یوں کرو کچھ دن کے لیے بریک لے لو، ارلنگٹن سے کہیں دوسرے شہر چلی جاؤ۔ اسے یہی حل بہتر لگا۔ میں یوں کرنا چاہتی ہوں کہ تمہارے ملک سے چلی جاؤں۔ بہترین حل بدترین بن گیا۔ میں یوں کرنا چاہتی ہوں کہ تمہارے ملک سے چلی جاؤں۔ بہترین حل بدترین بن گیا۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کیوں؟ یہاں وحشت ہے ایرک، یہاں ظلم ہے، مجھے تمہارے ملک سے خوف آتا ہے اب۔ تم سنان کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو؟ تم ایک دن اس غم سے نکل آؤ گی۔ گویا وہ ابھی جا رہی تھی، گویا وہ اسے ابھی روک لینا چاہتا تھا۔ سنان کا غم پاکستان جا کے بھول جائے گا، وہ غم میں ساری عمر سینے میں رکھوں گی۔ لیکن تمہیں پتہ ہے برطانیہ کی حقیقت کیا ہے؟ ان لوگوں نے اپنا نظام اس طرح بنایا ہے کہ انسان یہاں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ یہ قید خانہ ہے، یہاں ترقی نہیں کی جا سکتی، یہاں صرف گزارا کیا جا سکتا ہے۔ ہوگے تم لوگ ترقی یافتہ، لیکن تم لوگوں کا نظام کبھی غریب کو امیر نہیں بننے دیتا۔ تم لوگوں کا نظام میرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں پیسے بچا بچا کے تھک جاتی ہوں، میں اب تک چند پاؤنڈ تک کی بچت نہیں کر سکی۔ پتہ نہیں کیسے تم لوگوں نے یہاں قید کر رکھا ہے سب کو۔ ایرک اسے دیکھتا رہا۔ وہ برطانوی معیشت، برطانوی پالیسیز پر ایک لمبی بحث کر سکتا تھا۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ ان کا نظام عالمی منڈی اور معیشت کے مطابق تھا۔ وہ بچت کے سنہری اصول پر عمل کرنے والی قوم تھے۔ وہ اسٹاک ایکسچینج سے لے کے برطانوی کمپنیز کی بچت پالیسیز کے شمار بھی بتا سکتا تھا، لیکن فی الوقت وہ ایک جملے میں اٹک گیا تھا۔ تم پاکستان واپس چلی جاؤ گی؟ میں سوچ رہی ہوں، اب واقعی سوچ رہی ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کسی دن میں بھی یہاں سنان کی طرح۔ اس نے اذیت سے سر جھٹکا۔ میرے بابا میرے منتظر ہیں۔ دانیال کہتا ہے ہم کسی اور شہر چلے جائیں گے۔ ہم بہن بھائی کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی، لیکن کسی خیراتی ادارے سے بابا کے علاج کی بات کریں گے۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ایرک اسے دیکھتا رہا۔ تم پاکستان کیسے جا سکتی ہو معطر؟ میرے پاس اتنی رقم تو ہے کہ میں ٹکٹ لے سکتی ہوں، لیکن تم کیسے جا سکتی ہو؟ یہاں اب میرا دل نہیں لگتا، وحشت ہوتی ہے۔
لیکن تم کیسے جا سکتی ہو؟ تم برطانیہ کی جتنی بھی تعریف کرو، میرے نزدیک یہ ملک اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ تمہارے پاسپورٹ پر ٹریول بین ڈال دیا گیا ہے، تم کیسے واپس جا سکتی ہو؟ اس کی چلتی زبان رکی، آنکھوں میں نہ سمجھی، پھر حیرت، پھر بے یقینی اتری۔ ایرک نے ہر تاثر دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہارا نام بلیک لسٹ میں ہے، تم کچھ عرصے کے لیے برطانیہ سے باہر نہیں جا سکتی۔ وہ گلے میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ ایسے کیسے؟ آواز کانپ گئی۔ قید؟ یکدم ارد گرد گھٹن ابھری۔ کیا وہ بھی سنان کی طرح قید ہونے والی تھی؟ سنان کے کیس کی وجہ سے وہاں موجود کئی لوگوں کے پاسپورٹ پر ٹریول بین لگا دیا گیا ہے، ان میں تم بھی ہو۔ مجھے یہ بات سنان کے قانونی معاملات دیکھنے کے دوران معلوم ہوئی۔ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی تم انگلینڈ سے باہر نہیں جا سکتی۔ معطر کے ارد گرد گھٹن بڑھ گئی۔ قید کا احساس غالب آ گیا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ کیس بہت پیچیدہ ہے، گولی چلانے والے کا تاحال علم نہیں ہو سکا۔ پولیس کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ ایرک نے نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹا لیں۔ اس کے گلے میں بار بار گلٹی ابھرتی تھی۔ میں کیوں؟ یہ غلط ہے، ایسے کیسے؟ وہ بے یقین تھی۔ تم اب کچھ نہیں کر سکتی، پولیس کے پاس جانا فضول ہوگا، وہ بات نہیں سنیں گے۔ میں قید ہو چکی ہوں۔ سامنے ٹھہری جھیل، پیچھے موجود درخت، ہر شے اس کے ارد گرد گھوم گئی۔ کچھ عرصے کے لیے۔ یہ مت کہو ایرک، کوئی طریقہ تو ہوگا۔ ایرک کا سر نفی میں ہلا۔ معطر بے یقینی سے پیچھے کو ہوئی۔ ایسے مت کہو۔ اس کا دل ڈرنے لگا۔ یہ سچ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ کوئی تو طریقہ ہوگا نا، سوائے اس کے کہ تم تحقیقات مکمل ہونے تک یہیں رہو۔ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد گھٹن ہی گھٹن باقی رہ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسے؟ وہ اب کیا کرے گی؟ اگر وہ بھی ساری زندگی یہاں قید رہی تو؟ اس کے پاس بینچ پر رکھی ڈائری میں آخری ملاقات کا صفحہ کھلا پڑا تھا۔ ایرک کو اردو نہیں آتی تھی، آتی تو وہ پڑھ لیتا۔ آخری ملاقات، ادھوری رہنے کا غم، وہ بھی پڑھ لیتا۔ اس نے بانو آپا سے مشورہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کے پاس جا کر بات کرے، لیکن وہ ایسا کرنے سے خوف زدہ تھی۔ اگر پولیس نے اسے تحقیقات میں شامل کر لیا تو؟ ایرک سے دوبارہ اس کی بات نہیں ہوئی تھی، ورنہ اس سے ہی کوئی مشورہ کر لیتی۔ اس کے ایگزامز ہونے والے تھے تو وہ مصروف ہو گیا تھا۔ واپس کب آ رہی ہو؟ تم بھی اب بابا کی طرح ایک ہی سوال پوچھتے ہو۔ وہ چڑ گئی۔ بس سے وہ مرکزی لندن کی طرف جا رہی تھی۔ ارادہ تھا کہ عمر بھائی اور نادیہ بھابھی سے ملاقات کرے گی، کیونکہ اب میں بھی بابا کی طرح ڈر گیا ہوں۔ کس بات سے؟ سنان والے حادثے کے بعد میں نہیں چاہتا تم وہاں رہو۔ اوہ سنان، کس کے منہ سے اس کا ذکر سنے گی؟ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسے بھی یہی لگتا ہوگا۔ اگر موت کا وقت مقرر ہے تو تم اسے روک سکتے ہو؟ تم کتنی بے رحم ہو گئی ہو۔ دانیال کے لہجے میں افسوس ابھرا۔ میں نے ایک شخص کو اپنے سامنے مرتا دیکھا ہے دانیال، اسے 2 گولیاں لگی تھیں، دل میں 2 گولیاں۔ میں نے اسی لمحے جان لیا کہ میں اب موت سے خوفزدہ نہیں ہو پاؤں گی۔ میں ابھی تک اس ایک لمحے سے نہیں نکلی۔ تم سمجھ سکتے ہو کسی کے جسم سے اپنے سامنے جان نکلتے دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ بس کی کھڑکی سے سر ٹکائے باہر دیکھنے لگی۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ واپس آ جاؤ۔ واپس آ کے کیا کروں گی؟ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بابا کہہ رہے تھے وہ سامنے والا پلاٹ بیچ دیں گے، اور چچا ایسا کرنے دیں گے؟ کم از کم میں نہیں ڈرتا۔ بابا، تم جانتے ہو وہ چاچو کو سگی اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ سگی اولاد کی طرح عزیز رکھے جانے والے چچا نے 2 سالوں میں اپنا اصل دکھا دیا ہے۔ اب بھی تمہارے اور بابا کے دل میں ان کے لیے محبت ہے تو افسوس ہے تمہارے دل پر۔ دل پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں دیکھتی ہوں کہ کیا کر سکتی ہوں۔ بس سے اترتے اس نے کال کاٹی۔ اب دانیال کو کیا بتاتی کہ وہ اس ملک میں قید ہو گئی تھی۔ تم کراؤن کورٹ یا امیگریشن پورٹل پر درخواست دائر کرو۔ کچھ سوچ کر اس نے یہ مسئلہ عمر بھائی اور نادیہ بھابھی سے شیئر کیا۔ ان کا جو دوست فراڈ کر کے فرار ہوا تھا وہ اب تک گرفتار نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے اب صبر کر لیا تھا۔ جو میسر تھا کافی تھا، جو نہیں تھا وہ ایک دن مل جائے گا۔ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، تم وہاں کسی وکیل سے بھی مشورہ کر سکتی ہو۔ لیگل ایڈ بعض اوقات مفت بھی فراہم کر دی جاتی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ اس کا دل زور کا دھڑکا۔ اس طرح کے معاملات بعض اوقات جلدی حل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات سالوں لے لیتے ہیں۔ سالوں؟
تو کیا وہ سالوں یہاں قید رہے گی؟ وہ تو ابھی تک ٹھیک سے جانے کا فیصلہ بھی نہیں لے سکی تھی۔ پتہ نہیں ایرک سے جذبات میں آ کر کیا کیا کہہ دیا تھا۔ دانیال کی بات سن کر لگا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر رہے گا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی، جائے یا نہ۔ کم سے کم کتنا وقت لگے گا، اور زیادہ سے زیادہ کم سے کم 3 ہفتے سے لے کر 6 یا 7 ماہ تک، اور زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ قید کا احساس غالب آنے لگا جبھی اسے نادیہ بھابی کی آواز سنائی دی۔ تم نے لیگل نوٹس تو سنبھال رکھا ہے نا؟ لیگل نوٹس؟ وہ ٹھٹکی۔ ہاں، عدالت کی طرف سے لیگل نوٹس یا پولیس کی طرف سے کوئی نوٹس کہ تم اب ملک نہیں چھوڑ سکتی، وہ پاس ہے؟ مجھے کوئی لیگل نوٹس نہیں ملا۔ وہ الجھی۔ نہیں ملا؟ ملا ہوگا، تم نے شاید گم کر دیا ہو۔ مجھے نہیں ملا بھابی۔ وہ بے چینی سے آگے کو ہوئی۔ اس بار عمر بھائی کے چہرے پر ناسمجھی اور الجھن اتری۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے معاملات میں پہلے لیگل نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تم پہ ٹریول بین لگایا گیا ہے؟ مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اور پل بھر کو اس کے ارد گرد ہر شے غائب ہو گئی۔ ہاتھ مروڑتی انگلیاں تھمی۔ کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ پولیس نے مجھے شہر چھوڑنے سے منع کیا ہے۔ وہ شل دماغ کے ساتھ بول رہی تھی۔ دور کہیں گھنٹیاں سی بجیں۔ اور تم نے یقین کر لیا؟ عمر بھائی مسکرائے۔ کسی نے مذاق کیا ہوگا معطر۔ ٹریول بین کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ پولیس عدالت کو درخواست دیتی ہے، پھر عدالت نوٹس جاری کرتی ہے۔ بعض اوقات آپ کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا جاتا ہے۔ تمہیں نہ نوٹس ملا نہ پاسپورٹ ضبط ہوا، یوں کسی کے کہنے پہ تم کیسے یقین کر سکتی ہو؟ اسے نہ نادیہ بھابی کی مسکراہٹ نظر آئی نہ عمر بھائی کی۔ اس کے ارد گرد کا ہر منظر رکا ہوا تھا، ہر شے ساکت تھی۔ ایرک کیان؟ وہ ایک بار پھر اسے بے وقوف بنا گیا تھا جس نے کہا میں اس پہ یقین کرتی تھی۔ اپنی ہی آواز دور سے سنائی دی۔ یہاں کوئی یقین کے قابل نہیں ہے، تمہیں خود اس بارے میں معلومات کر لینی چاہیے تھی۔ وہ یقین سے مات کھا گئی۔ اعتبار کرنے کی سزا ملی۔ ارد گرد جیسے صرف اسی ایک کی آواز گونجنے لگی۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ اس نے ایرک پر اتنا یقین کر کیسے لیا؟ کر کیوں لیا؟ اسے اگر ان سب معاملات کا تھوڑا سا بھی علم ہوتا تو وہ اس پہ یقین نہ کرتی، لیکن اسے ان سب سے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ وہ لا علمی کی موت ماری گئی تھی، ہر بار کی طرح۔ اس بار اس نے کسی سے ایرک کیان کا نہیں پوچھا تھا، نہ اس بار وہ پوری یونیورسٹی گھومی تھی۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ سیدھا اس کے ڈپارٹمنٹ گئی۔ غصہ، اہانت، طیش، قہر، یہ سب بہت چھوٹے الفاظ تھے جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے قدم رکے۔ وہ سامنے بیٹھا تھا۔ سیاہ جینز پہ بھوری جیکٹ، گہرے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ تھی، کان پر پینسل گھسائی ہوئی تھی، اور وہ ارد گرد بیٹھے اسٹوڈنٹ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ 7-8 لوگوں کا گروپ جو خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ وہ بولتا تھا تو تتلیاں رقص کرتی تھیں، وہ بولتا تو اسے خاموشی سے سنا جا سکتا تھا۔ بات کرنی ہے تم سے۔ بولنے والا خاموش ہوا۔ دیکھتی نظر سامنے گئی۔ ہلکے بھورے رنگ کے لباس میں بالوں کا گول مول جوڑا بنائے سرخ چہرے والی معطر، جس کا دوپٹہ گلے میں تھا۔ ابھی؟ اس کی نظر ارد گرد بیٹھے لوگوں پر گئی۔ ابھی، اسی وقت؟ میں تھوڑا مصروف ہوں تو مجھے ابھی اسی وقت اسی لمحے تم سے بات کرنی ہے، سنا تم نے؟ وہ میز پر ہاتھ مارتی غصے سے بولی۔ ایرک کی زبان بند ہوئی۔ محتاط نظروں سے سب کو دیکھا جن کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ تم نے سنا نہیں وہ مصروف ہے؟ ایرک کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی کوئی لڑکی ناک منہ چڑھا کے بولی۔ میں نے ایرک سے بات کی ہے، تم سے نہیں۔ اس کا چہرہ اب اس قدر سرخ پڑ رہا تھا کہ اسے خود حدت محسوس ہو رہی تھی۔ ایرک کے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجی۔ پینسل کان سے اتارتا وہ اٹھا۔ ریلیکس، میں آتا ہوں۔ آخر پر ان سب کو دیکھا اور پھر معطر کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ غصے سے کھولتی آگے کی طرف چلی۔ دائیں طرف سے گزر کر گراؤنڈ تھا، وہاں چاروں طرف سے بیچ سے گزرنے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ گو تم نہیں سمجھتی، لیکن میری یہاں تھوڑی بہت عزت بھی ہے۔ وہ پیچھے سے محتاط انداز سے کھنکھارا۔ معطر جھٹکے سے مڑی۔ اور تم دوسروں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا کب بند کرو گے ایرک کیان؟ وہ دونوں آمنے سامنے رک گئے۔ کلاس کا وقت تھا تو اکا دکا اسٹوڈنٹس وہاں گھوم رہے تھے۔ امتحانات کی وجہ سے اکثریت یا تو کلاسز میں تھی یا لائبریری میں۔ تم ایسا کرو، اپنے ملک کی معاشی بدحالی سمیت کرپشن کا الزام بھی مجھ پہ لگا دو۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔
غیر سنجیدہ میں بھی نہیں ہوں۔ تم کس قدر جھوٹے ہو ایرک۔ نہیں، میں دھوکے باز، دغا باز، منافق۔ تم نے جھوٹ بولا نا کہ میرے پاسپورٹ پر ٹریول بین لگ گیا ہے۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ ایرک کی چلتی زبان رکی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھے گیا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تم اب بھی جھوٹ بولو گے؟ یا میرے اللہ، تم مجھے کس قدر ذہنی اذیت دو گے ایرک؟ مزید کس قدر؟ ایرک کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ ایسا ہے تو ٹریول بین کا لیگل نوٹس کہاں ہے؟ تمہیں لگا مشرقی لڑکی ہے تو بے وقوف ہوگی۔ میں واقعی ہوں۔ میں نے تم پہ بھروسہ کر لیا بنا سوچے سمجھے، اور تم نے یہ صلہ دیا میرے بھروسے کا۔ اسے غصہ تھا اور شدید تھا۔ ایرک نے گہرا سانس لیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں اب تک غلط ہی سمجھتی رہی۔ مجھے لگا تم اب مجھے تنگ نہیں کرو گے۔ جتنا تنگ کرنا تھا تم نے کر لیا ہوگا، لیکن پھر وہی سب ایرک۔ میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور جھوٹ؟ کتنی بار میری عزت نفس پہ وار کرو گے؟ تمہیں پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ملا؟ اس کا دماغ گویا پھٹنے کو تھا۔ نہیں، مجھے نہیں ملا۔ تمہیں مجھ پہ رحم نہیں آیا؟ میں نے اپنے دل پہ رحم کرنا چاہا۔ الفاظ میں مت الجھاؤ مجھے۔ الجھ تو میں چکا ہوں۔ وہ ضبط سے گہری سانسیں لینے لگی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تم پہ بھروسہ کروں۔ دفع ہو جاؤ تم۔ وہ پیچھے کی طرف مڑی جب اس کی آواز آئی۔ ہاں، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے قدم رکے۔ دھیرے سے پلٹ کر ایرک کو دیکھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ پہلی بار ان آنکھوں کے تاثرات دیکھ کر ٹھٹکی۔ ایرک، میں نے جھوٹ بولا تھا معطر۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس تک آیا، اس کے بالکل سامنے رکا۔ وہ قد میں اس سے لمبا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم یہاں سے نہ جاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ تم ارلنگٹن سے نہ جاؤ، لندن سے، برطانیہ سے۔ درختوں کے بیچ سے آتی روشنی ان دونوں پہ پڑنے لگی۔ اور یہ کون سی غلط فہمی ہے جو مجھے ہوئی ہے؟ تم اسے کیا کہو گے؟ اس کا طیش بڑھا۔ ایرک اسے دیکھتا رہا کئی ساعتیں، پھر ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ میں اسے محبت کہوں گا۔ آسمان کے بیچ چھپا سورج درمیان میں آیا، بالکل عین ان کے اوپر۔ معطر کا دل وہیں رکا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ مذاق مت کرو۔ میں پہلی بار سنجیدگی سے اعتراف کر رہا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو ہوئی۔ نہیں، یہ سب غلط تھا ایرک۔ میں چاہتا تھا تم میرے آس پاس کے منظر کا حصہ رہو۔ میں چاہتا تھا میں جس منظر کو دیکھوں تم اس کا حصہ ہو۔ کچھ مت بولنا۔ اسے لگا اس کا دل رک جائے گا۔ میں چاہتا تھا تم برطانیہ سے نہ جاؤ۔ میں چاہتا تھا تم یہیں رہو میرے سامنے۔ وہ جھوٹ تھا۔ میں یہ سچ بولتا ہوں۔ کچھ مت کہو۔ بولنے والا آج چپ رہنے کو تیار نہیں تھا۔ سننے والی آج بحری ہو جانا چاہتی تھی۔ تم پر فرض ہے کہ سنو۔ میں اعتراف کرتا ہوں، میں نے جھوٹ کہا تھا، کیونکہ اس نے آنکھیں بند کی، پھر کھول کر اسے دیکھا۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں مشرق سے آنے والی لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا دل وہیں رکا، آنکھیں وہیں منجمد ہوئیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں معطر۔ وہ اس کے سامنے ٹھہرا، کہہ رہا تھا۔ معطر کا سر نفی میں ہلا۔ تم مذاق کر رہے ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ میں اس حقیقت کے ساتھ جی رہا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو ایرک۔ یہ سچ ہے۔ میں اس سچ کے ساتھ زندہ ہوں۔ تم مجھے تنگ کر رہے ہو۔ تم یقیناً مجھے تنگ کر رہے ہو۔ تنگ تو تم مجھے کر رہی ہو، میرے دل کو۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ ٹھہرا تھا۔ معطر کو نظریں اٹھا کے اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ سنان جیسی باتیں مت کرو۔ وہ چٹکی مٹی کا ڈھیر ہوئی، خاک برابر، راکھ برابر۔ میں وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا جو اس نے کی۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہوئی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یہ مت کہو۔ میں صرف سچ بول رہا ہوں۔ اس نے محتاط انداز میں معطر کو دیکھا۔ وہ ابھی تھپڑ مارے گی، ابھی۔ تم میرا دماغ معاف کر رہے ہو۔ دیکھو، کہہ دو یہ مذاق ہے، کہہ دو یہ مذاق ہے۔ وہ روگ تھا۔ وہ اس روگ سے گزر چکی تھی۔ میں زندگی میں اس سے زیادہ سنجیدہ کبھی نہیں ہوا۔ وہ 2 قدم آگے کو ہوا۔ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں۔ معطر ابھی تک بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو۔ تم کل آگے کہو گے کہ یہ مذاق تھا۔ وہ کل کبھی نہیں آئے گا۔ اس کا لہجہ چٹان جیسا تھا، آنکھیں پتھر جیسی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تم سمجھ نہیں رہے ایرک۔
میں اپنی بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ عین اس کے سامنے آ رکا، بالکل سامنے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں معطر صبا۔ چپ کر جاؤ ایرک، وہ ضبط کھوتی چلائی۔ تمہیں مذاق لگتا ہے؟ مذاق لگتا ہے تمہیں؟ میں سنجیدہ ہوں۔ تم سے زیادہ غیر سنجیدہ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ محبت لفظ سے واقف بھی ہو؟ جس لڑکی سے نفرت کا دعویٰ تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تمہارا عمل یہ بتانے کے لیے کافی تھا۔ تم نے کبھی میرا بھلا نہیں چاہا، اب اٹھ کے محبت کا دعویٰ کس ہمت سے کرتے ہو؟ تو کیا وہ بھول گئی تھی کہ طوفان جیسی بارش والی رات وہ اس کے لیے آیا تھا؟ تیمور حیدر کے لیے اس کی مدد کی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ برستی بارش میں چھاتا تانے اسے بارش سے وہ بچایا کرتا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ بولنے والا اسے دیکھتے الفاظ کھو دیتا تھا، سننے والا اسے سنتے ہر منظر بھول جاتا تھا۔ وہ پرانی باتیں ہیں، اس نے زندگی میں اس سے زیادہ وضاحت کسی کو نہیں دی تھی۔ صدیوں پہلے کا قصہ نہیں ہے ایرک کیان، چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ ان چند ماہ میں جو ہوا اس کے بعد کیسے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو تم؟ اگر تم سنان کی محبت پر یقین کر سکتی ہو تو میری محبت پہ کیوں نہیں؟ اسے احساس ہوا وہ واقعی الفاظ کھو رہا تھا۔ اتنی بے بسی! اس کے ساتھ خود کو مت ملاؤ، تم خود کا مقابلہ اس سے کیوں کرتے ہو؟ وہ بھڑکی، ماتھا سلگ اٹھا، وجود کانپنے لگا۔ میں مقابلہ نہیں موازنہ کرتا رہا ہوں، تم یوں کیوں ریاکٹ کر رہی ہو جیسے یہ کوئی انہونی ہو؟ وہ اب بھی تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ باتیں منہ پہ مارنے کا عادی تھا اور اب اسے الفاظ ڈھونڈنے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ واقعی الفاظ کھو رہا تھا۔ میرے لیے ہے، مجھ سے مت کہو کہ یہ محبت ہے۔ میں نہ تم پہ یقین کرنا چاہتی ہوں نہ کر سکتی ہوں، وہ غصے سے کہتی مڑی۔ ایرک تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ تم وقت لے سکتی ہو، میں 7 صدیوں بعد بھی تمہارے الفاظ پہ یقین نہ کروں۔ میں بہت سے جھوٹ کہتا رہا ہوں لیکن اس سے بڑا سچ میرے پاس کبھی موجود نہیں رہا۔ اس سچ کو آگ میں جھونکو اور راکھ میں تبدیل کر دو، میرے راستے سے ہٹو۔ معطر، وہ بے بسی سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ تم میرے نزدیک جو تھے وہ مقام کھو چکے ہو ایرک۔ میں اس بار کہتی ہوں کہ میرے راستے میں مت آنا، تم مت آنا۔ مجھ سے اجنبی بن کر ملنا تو دور، ملنا ہی مت۔ اس بار تم اپنے حافظے سے ہی مٹا دو کہ تم لاہور کی کسی معطر صبا کو جانتے ہو۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے سے جانے لگی۔ ایرک ایک بار پھر درمیان میں آیا۔ تم غلط کر رہی ہو، ایک بار سن تو لو۔ میں نے کہا میرے راستے سے ہٹ جاؤ ایرک۔ وہ پھنکاری۔ یہ ضبط کی انتہا تھی، صبر کا اختتام تھا۔ معطر، تمہارے لیے مر گئی معطر۔ غصے سے کھولتے وہ پیچھے کی طرف مڑی۔ ایرک کو اس کے پیچھے جانا تھا لیکن وہ جانتا تھا وہ غصے میں تھی۔ وہ پیچھے جاتا تو اس کا غصہ مزید بڑھتا۔ وہ شخص جو الفاظوں کے ساتھ کھیلنے میں ماہر تھا، اسے ایک مشرقی لڑکی چپ کرا گئی تھی۔ وہ ناواقف تھا کہ مشرق میں محبت کو روگ کہا جاتا ہے۔ وہ اگلے 3 دن کیفے کے باہر آتا، وہ اگلے 3 دن کاٹ تار نظر اس پہ ڈال کے آگے بڑھ جاتی۔ وہ اپنے دل کا حال سنانا چاہتا تھا۔ وہ ایسی سماعت کھو چکی تھی، نہ اب محبت قابل اعتبار رہی تھی، نہ ایرک کیان کی محبت قابل اعتبار تھی۔ اس نے تیمور کی محبت پر یقین کیا تھا، دل برباد ہوا۔ اس نے تیمور سے محبت کی، دل راکھ ہوا۔ سنان سعدی کو اس سے محبت تھی، دل زخمی تھا۔ اور ایرک، صدمہ تو یہ تھا کہ وہ ایسا سوچتا تھا، دکھ تھا تو یہ تھا کہ وہ اس کی سوچ سے ناواقف تھی۔ اس قدر بے خبری! اسے تیمور حیدر کے بتانے پر معلوم ہوا وہ محبت کا کہتا تھا تو کرتا ہوگا۔ اسے سنان کی ڈائری پڑھ کر علم ہوا وہ محبت لکھتا تھا تو کرتا ہوگا۔ اسے ایرک کیان کے لیے نہ یہ سوچنا پڑا، نہ یہ خیال وہ سوچ سکتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ساری حقیقتیں بھول کر کس خواب میں جی رہا تھا؟ وہ سارے خواب بھلا کر کس طرف جا رہا تھا؟ وہ شخص دماغ کھو بیٹھا تھا، وہ شخص دل کھو بیٹھا تھا۔ وہ اسے شروع سے تنگ نہ کر چکا ہوتا تو ممکن تھا وہ یقین کر لیتی، ممکن تھا وہ اس کی صداقت پر ایمان لے آتی۔ وہ اب پچھتاتا تھا، اسے یہ پچھتاوا قبول تھا، بس معطر ایک بار مان جائے۔ کیا؟ وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے مستقبل کا نہیں سوچا تھا، وہ حال میں جینے والا انسان تھا۔ مستقبل کا سوچنے والا ہوتا تو رک کر سوچتا کہ اب کیا؟ وہ اس کی محبت پر یقین کرتی، پھر کے بعد کیا؟ گلی کے نکڑ پر سیاہ گاڑی کی کھڑکی پر کوہنی ٹکائے
نظر گلی میں نظر آتے چوتھے مکان پر جمائے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ چہرہ پرسکون تھا اور آنکھیں، ان میں سب خاک کرنے کی چاہت تھی، سب راکھ میں بدلنے کا عزم۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ باہر نکلا۔ اس کی سیاہ بڑی گاڑی اس چھوٹی گلی میں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جب بھی وہاں آیا تھا گاڑی باہر کھڑی کر کے آیا تھا، اور وہ وقت جب اس گلی کے چکر لگانے کو وہ بے تاب رہتا تھا، نگاہیں دروازے کی اوٹ سے جھانکتے آنچل میں اٹکی رہتی تھیں۔ وہ نظر بچا کر چوری چوری اسے دیکھا کرتا۔ وہ اس کے سامنے آنے پر دبا سا مسکراتی۔ یہ سب اب خواب جیسا تھا۔ وہ اب حقیقت میں جی رہا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ معطر صبا اس کی زندگی کا حصہ نہیں تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے جس شخص کا ایڈریس وہ سنبھالے ہوئے تھا، اس کے آفس جانے پر، آفس میں وہ قیامت جیسا راز علم ہونے پر جو دل کا حال ہوا تھا، وہ اس حال کو کیسے سنبھالتا؟ مجھے شایان نے کہا تھا خبر چلانے کو، اور اسے اس کے دوست نے۔ کون سا دوست؟ گن اس کے سامنے رکھے کروفر سے بیٹھے تیمور نے درشتی سے پوچھا۔ ایرک کیان۔ یہ کون تھا؟ کاظم علی اب اپنی جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ کوئی تصویر کھولتے اس کے سامنے موبائل رکھا تو تیمور نے آنکھیں سکیڑ کر اس شخص کو دیکھا جو شایان کے ساتھ ٹھہرے لڑکے کے کاندھے پر ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ آنکھیں چمک رہی تھیں، لبوں پہ شرارت بھری مسکان تھی۔ کاظم اس کی طرف اشارہ نہ بھی کرتا تب بھی تیمور حیدر ایک بار اس انسان کو ضرور دیکھتا جو ان سب میں نمایاں لگ رہا تھا۔ یہ ایرک ہے، شایان کے ساتھ سٹی یونیورسٹی آف لندن میں پڑھتا ہے۔ تعارف کی ضرورت نہیں تھی، اسے لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ شخص یاد آیا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ سخت آنکھیں، سخت چہرہ، معطر کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہونے والا ایرک۔ باقی کی کہانی جیسے کسی نے اس کے سامنے تاش کے پتوں کی صورت بکھیر دی۔ کاظم کے گھر سے اس گلی کا سفر اس نے بے یقینی میں طے کیا تھا۔ یہ سب سچ تھا؟ معطر ایسا بھی کر سکتی تھی؟ وہ عورت کسی زمانے میں اس سے محبت کی دعوے دار تھی، وہ اسے یوں پوری دنیا میں بدنام کر سکتی تھی؟ دروازہ کھلا تو وہ مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں کچھ عجیب سا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ماموں؟ افتخار صاحب اسے دیکھ کر ٹھٹکے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ کسی عالم سے سنا تھا سلام کا جواب دینا واجب ہے، کیوں گناہ کما رہے ہیں؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ کیوں آئے ہو تیمور؟ اب آپ یہ سوال بھی کریں گے؟ ایک وقت تھا جب میں بنا اجازت اس گھر میں آیا کرتا تھا، وہ وقت گزر چکا۔ جس عورت کے حوالے سے وہ وقت آیا تھا وہ حوالہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسے بیچ میں مت لاؤ، میں آج اسے بیچ میں لا کر ہی بات کرنے آیا ہوں۔ چائے بنانے کا تکلف مت کیجیے گا، میں جانتا ہوں گھر پہ کوئی نہیں ہے، آپ کے بچے پڑھنے اور ممانی چھوٹے ماموں کے نئے گھر گئی ہوئی ہیں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے صحن میں آیا۔ دروازے کے سامنے برآمدے تک اینٹوں کی روش بنائی گئی تھی۔ دائیں بائیں طرف چھوٹا سا صحن تھا جس میں چند درخت لگا رکھے تھے، سامنے برآمدہ۔ وہ چلتے ہوئے برآمدے تک آیا۔ کس لیے آئے ہو؟ افتخار صاحب سختی سے اسے دیکھتے اس کے پیچھے آئے۔ آپ نے مرمت نہیں کروائی گھر کی؟ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، چہرے پر اب کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم میرے گھر کی حالت پہ غور کرنے نہیں آئے تیمور؟ گھر کافی پرانا ہے ویسے، امی نے بتایا تھا کہ نانا اسی گھر میں رہتے تھے، پھر مرنے سے پہلے جائیداد تقسیم کی تو آپ کو یہ گھر دے دیا۔ حالانکہ چھوٹے ماموں اور امی کا بھی حصہ تھا اس میں، لیکن خیر، ناٹ بیڈ ویسے، قدیم لگتا ہے، لیکن قدیم چیزوں کا آج کل رواج نہیں ہے۔ وہ یوں تبصرہ کر رہا تھا جیسے اس گھر کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ کس لیے آئے ہو؟ وہ ضبط سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرا مشورہ ہے اسے تڑوا کر اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو اور بتاؤ کیوں آئے ہو۔ تیمور کی چلتی زبان رکی، چند لمحے وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر ان تک آیا۔ آپ کو کبھی افسوس ہوا ہے ماموں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا؟ تو کیا تم بھی اب اپنی ماں کی طرح مجھ سے حساب مانگو گے؟ یہ گھر ابا جی نے سب کی مرضی سے مجھے دیا تھا، تمہاری ماں اور حسن نے اپنی مرضی سے مجھ سے گھر کے عوض پیسے لیے تھے۔ یہ گھر، آپ کو کبھی میرے اور معطر کے ساتھ برا کرنے پہ افسوس ہوا ہے ماموں؟ افتخار صاحب چپ ہوئے، پھر ماتھے پر بل پڑے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ کو کبھی افسوس ہوا ماموں کہ میں اور معطر جدا ہوئے اور اس کی وجہ آپ تھے؟ وہ تمہاری بزدلی تھی، وہ آپ کی بیماری تھی۔ اس کے پاس صرف ایک بہانہ تھا، میرا باپ، میرا باپ، میرا باپ۔ باپ مر جایا کرتے ہیں، میرا بھی مرا تھا، آپ انوکھے تو نہیں تھے جو مرتے۔ افتخار صاحب کا چہرہ سرخ ہوا۔ تم یہاں
تیمور نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں یہاں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہم دونوں کے الگ ہونے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس نے مجھے چھوڑا کیونکہ وہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کھو جانے دیا کیونکہ وہ آپ کو چن رہی تھی۔ آپ نے ہم دونوں کا نقصان کیا ہے ماموں۔ آپ ہم دونوں کی کہانی کے ویلن ہیں۔ تیمور، وہ سختی سے کچھ کہنے لگے جب تیمور نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹی۔ آپ نہ ہوتے تو وہ مجھے چنتی۔ آپ نہ ہوتے تو ہم دونوں کے بیچ برے دن نہ آتے۔ آپ ہمارے اچھے دن کھا گئے۔ میری بیٹی کا ذکر مت کرو۔ آپ کی بیٹی میری بھی کچھ لگتی تھی، وہی بیٹی جس نے مجھے پوری دنیا میں ذلیل کیا۔ تو آج سنیں، میں ایک زہر آپ کے اندر بھی اتارنا چاہتا ہوں۔ اس پہ الزام مت لگاؤ۔ اس پر نہیں، آپ پہ الزام لگا رہا ہوں۔ آپ اس قابل نہیں تھے کہ وہ آپ کی بیٹی ہوتی۔ افتخار صاحب تھک کر کرسی پر بیٹھے۔ تیمور ان کے سامنے چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب عجیب لگ رہا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جانتے ہیں سب سے زیادہ نفرت بچپن سے آپ سے کی ہے۔ آپ کی ماں کی وجہ سے میری نانی نے تکلیفیں دیکھیں، پھر میری ماں نے، پھر میں نے۔ آپ سے نفرت کو میں خود پہ واجب سمجھتا رہا ہوں۔ عجیب ہے نا کہ آپ کی ہی بیٹی سے مجھے محبت ہوئی۔ وہ کہتی ہیں وہ محبت نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ چلتے چلتے یکدم ان کے سامنے رکا۔ افتخار صاحب گہرا سانس لے رہے تھے۔ وہ محبت تھی، عجیب تھی لیکن محبت تھی۔ میں چاہتا تھا وہ آپ کا ذکر نہ کرے، وہ اتنا ہی آپ کا نام لیتی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ شادی کے لیے ہاں کر دے۔ میں ساری زندگی اسے آپ سے ملنے کے لیے تڑپاتا۔ وہ میری ضد زیادہ تھی لیکن محبت بھی تھی، اور وہ کہتی ہے محبت نہیں تھی۔ میں آج بھی منتظر ہوں۔ مجھے آج بھی موقع ملے تو میں اسے اپناؤں گا۔ وہ میرے لیے پہلے جیسی نہیں رہی لیکن میں آج بھی اسے چن لوں گا۔ چپ کر جاؤ تیمور۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا تھا لیکن تیمور حیدر کی زبان آج چپ ہونے والی نہیں تھی۔ وہ اپنے اندر کا طیش ان پر نکال رہا تھا۔ میں نے اسے لندن میں دیکھا تھا، وہ بدل گئی تھی لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں نے چاہا ہم ایک بار پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے مجھے ایک بار پھر چھوڑ دیا، مجھے جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ ایسے کیسے ماموں؟ میری عزت نفس، میری انا کا کیا؟ وہ خود وہاں مردوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ان سے مزید نہیں سنا جائے گا، مزید نہیں۔ سنیں، اب سنیں۔ یہ سنان جس کی خبر چلی ہے، کچھ دن پہلے یہی وہ آدمی تھا جس سے آپ کی بیٹی لندن میں معاشقے لڑا رہی تھی، اور وہ ایرک، وہ اس کے لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ آپ کی بیٹی کا کردار تو بہت صاف نکلا نا، جو وہ مجھ پہ الزام لگا رہی تھی۔ اس نے تالیاں بجائیں۔ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ان کی آواز پھنس گئی۔ ہاتھ اٹھا کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی جلدی آپ کی بس ہو گئی؟ اور میرا کیا؟ 4 سال دیے تھے اسے میں نے، 4 سال۔ وہ چند لمحوں کا قصہ نہیں تھا، سالوں کا تھا۔ آپ کو علم ہے مجھے آپ سے کتنی نفرت ہو گئی اس کے بعد؟ آپ کو علم ہوتا تو اس نفرت کے زہر سے آپ مر جاتے۔ وہ پھنکارا، طیش سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ چپ کر جاؤ تیمور۔ میں چپ نہیں کروں گا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، وہ اگر دوسرے ملک دھکے کھا رہی ہے تو آپ کی وجہ سے۔ وہ میرے گھر جاتی تو میرے گھر کی ملکہ بنتی۔ وہ اس ملک میں اب 2 ٹکے کے انگریزوں کو کافیاں پیش کرتی ہے، ان کی باتیں سنتی ہے۔ آپ جا کے اس کا حال دیکھیں اور اس پر رحم کریں ماموں، کیونکہ اس کی اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ اپنی بیٹی کی کمائی کھائیں؟ وہ ان کے سامنے ٹھہرا تھا، بالکل عین سامنے، انگلی اٹھا کے انہیں بتاتا ہوا، طیش سے جتاتا ہوا۔ افتخار صاحب کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا لیکن تیمور کو رحم نہیں آیا۔ تم غلط ہو تیمور۔ انہوں نے پھولتی سانسوں سے کچھ کہنا چاہا، خود کو احساس جرم سے نکالنے کی کوشش۔ آپ کو خود بھی علم ہے کون کتنا غلط ہے۔ اس نے اپنی زندگی آپ کے لیے تباہ کی ہے۔ اس گھر کے لیے وہ مرد بن کے کما رہی ہے اور آپ یہاں آرام کر رہے ہیں۔ واہ، آپ کی مردانگی پر مجھے افسوس ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ جھک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے معطر کے لیے افسوس ہے۔ وہ سیدھا ہوا، کاندھے سے نادیدہ گرد جھاڑی، پھر آخری نظر ان پہ ڈالتے پیچھے کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر اب سکون تھا اور پیچھے بیٹھے افتخار صاحب کا چہرہ اس شخص جیسا تھا جس سے اس کا سارا سکون چھین لیا گیا ہو۔ کلاس میں داخل ہوتے اس نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی۔ پروفیسر ابھی نہیں آئے تھے تو سب باتوں میں مگن تھے۔ لیپ ٹاپس، بکس، نوٹس سامنے پڑے تھے۔ 10 دن بعد ایگزامز شروع تھے اور اس وقت یونیورسٹی میں ہر طرف کتابی کیڑے نظر آ رہے تھے۔
وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے دوسری رو کی طرف بڑھا۔ سیاہ جینس پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، ہوڈی سر پر جمی تھی، ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور بیگ کاندھے پر تھا۔ بیگ سامنے رکھتے اس نے کان میں لگی ہینڈ فری نکالی اور لیپ ٹاپ کھولا۔ ڈیسک ٹاپ پر فائلز کھولیں، فائلز میں نیچے سکرول کرتے اس کے ہاتھ رکے۔ وہ اپنی کوئی اسائنمنٹ کھول رہا تھا لیکن سامنے اسلام کے نام سے ایک فولڈر تھا، اس پر کلک کرتے اس نے 2 انگلیاں ہونٹوں پر جمائیں۔ ہر وہ شے جو اس نے ہاکس کے شو کے لیے تیار کی تھی سامنے تھی۔ وہ جاب چھوڑ چکا تھا تو ان سب کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ڈیلیٹ کا آپشن کلک کرتے اس نے کمانڈ دی ہی تھی کہ ساتھ کوئی آ ٹھہرا۔ ایرک کے ہاتھ رکے، نظر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، پھر ابرو اچکائے۔ ہیلو ایرک، کام بولو، تم کیسے ہو؟ میں نے نوٹس نہیں بنائے، اپنی پریزنٹیشن میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا اور ایگزامز تک میرے آس پاس بھی مت بھٹکنا۔ اس نے توجہ دوبارہ فائل کی طرف کی جب جیمی اس کے ساتھ ٹھک سے بیٹھا۔ میں تمہارا دوست ہوں، میں ویسے بھی تمہارا حال پوچھ سکتا ہوں۔ اس صدی کا عظیم ترین سانحہ، طنز کرنے میں ماہر ہو، ہاتھ چلانے میں اس سے زیادہ ہوں، اپنی یہ 500 سال پرانی منحوس شکل گم کرو۔ وہ فائل کھول کر دیکھ رہا تھا، جانے کیا کیا لکھ ڈالا تھا۔ میں ایگزامز کے بعد لندن سے چلا جاؤں گا تو مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ میں لندن کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تم یہیں رہ جاؤ گے، مجھے لندن کے لیے افسوس ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود لندن کے لیے افسوس ہے۔ سامنے حامد رئیسی کے نام سے فائل ٹھہری تھی، اس نے وہ کھولی۔ بہت بہتر، اب اپنی نوٹ بک دکھا سکتے ہو مجھے؟ میں صاف انکار کرتا ہوں۔ تم سوچ لو، 5 منٹ بعد میں دوبارہ آؤں گا۔ میں سوچ چکا ہوں، 5 منٹ بعد والا انکار ابھی سن لو۔ تم واقعی بے مروت ہو، صحیح کہا جاتا ہے۔ شکریہ۔ اس نے سر کو خم دیا، نظریں سامنے تھیں۔ الارا کیس سے متعلق ہر ڈیٹیل، پھر سنان کے کیس کے متعلق ہر شے۔ ساتھ بیٹھے جیمی کی نظر لیپ ٹاپ کی طرف گئی تو اس نے آنکھیں سکیڑیں۔ تم مسلمانوں کے خلاف مواد جمع کر رہے ہو؟ جمع کیا گیا مواد ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ بہترین معلومات ہیں۔ بدترین کہو۔ تمہاری رائے آج کل کچھ بدل نہیں رہی؟ یوں کہو کہ بدل چکی ہے۔ وہ اب الارا کیس سے متعلق میڈیا رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک نہ کوئی فیصلہ آیا تھا، نہ پولیس کو کوئی اور ثبوت ملا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ اٹکا، کچھ عجیب سا۔ یہ رائے اب بری ہے یا اچھی؟ نہ بری نہ اچھی۔ ویل، گڈ فار یو۔ مجھے تو ان سب سے بیزاری ہوتی ہے۔ ایرک نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ حالانکہ تم مسلمانوں کے خلاف تھے، جیسے تم تھے، لیکن سنان والے کیس کے بعد احساس ہوا کہ اگر ایسے پرہجوم شدت پسند واقعات اسلامی ممالک میں ہوں تو اسلام اور مغربی معاشرے میں ہوں تو صرف ملک سے جوڑے جاتے ہیں۔ دوگلی پالیسی۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ تو یعنی تم مسلمانوں کو پسند کرتے ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ میں ان سے متاثر نہیں ہوں جو انہیں پسند کروں، میں نے بس انہیں برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایرک نے رخ موڑ لیا۔ اس کا دماغ کچھ عجیب کہہ رہا تھا۔ فائلز نیچے کی طرف کرتے وہ مزید کچھ دیکھتا جب کسی کونے سے روئن کی آواز ابھری۔ ہی از ان لو گائز۔ اس کا سر بے ساختہ پیچھے کی طرف گیا۔ روئن سب سے آخر میں سیڑھی پہ ٹھہرا تھا، اس کے ہاتھ میں مائک تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ کون؟ کسی نے آواز لگائی تو ایرک کی مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر وہ چلتے ہوئے نیچے کی طرف گیا۔ تم لوگوں کے لیے یقین کرنا گو مشکل ہوگا، لیکن کر لینا، میں اس سال کی سب سے بڑی نیوز بریک کرنے جا رہا ہوں۔ روسٹرم کے سامنے ٹھہرتے اس نے ایرک کو دیکھا۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ بریکٹ، یہ آج زندہ بچے میرے ہاتھوں۔ تجسس مت بڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو خبر یہ ہے کہ اس نے رک کر سب پر نظر ڈالی، پھر کھنکھارا، ہمارے ایرک کو کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ ایرک نے کراہ کر آنکھیں بند کیں۔ کسی کا منہ کھلا، کسی کی آنکھیں، کیا مذاق ہے؟ اچھا جوک تھا، لیکن میں ہنسنے سے قاصر ہوں۔ تم شاید اس کے کیمرے کا کہہ رہے ہو؟ کون ہے وہ بدقسمت؟ کیا اسے علم ہے ایرک؟ تم نے اسے کیسے بتایا؟ بنبناہٹیں، تبصرے، قیاس آرائیاں، اور وہ آنکھوں میں ڈیروں ضبط لیے روئن کو دیکھنے لگا۔ دیکھو، یہ مذاق نہیں ہے۔ کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا؟ کئی دن سے اس نے کسی کی تصویر بنا کے بلیک میل نہیں کیا۔ اس کا کیمرہ لاپتہ ہے۔ وہ سچ میں کسی سے محبت کرتا ہے۔ سب کے سر ایرک کی طرف گھومے۔ اس نے آنکھیں گول گول گھماتے ہوڈی سر پر آگے کی اور پیچھے سر رکھ لیا۔ کیا تم اس کارنامے پر آنکھیں چرا رہے ہو؟ یہ ایرن ہے۔ میرے پاس تمہاری تصاویر اب بھی ہیں۔ منہ بند رکھو۔ اس نے رجسٹر بھی منہ پہ رکھ لیا۔ روئن، یہ صدی کا عجیب ترین قصہ ہے۔ ایرک، وہ کون ہے؟
میرا دماغ مت کھاؤ، تم اس کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ وہ اس کا نام چھپانا چاہتا تھا۔ محبت کا ایک اصول اس نے اب سیکھا تھا، جس سے محبت کی جائے اسے رسوا نہیں کیا جاتا، اور وہ ان سب کو جانتا تھا کیونکہ تم لوگ اس کا نام سننے کے قابل نہیں ہو۔ تصویر دکھا دو۔ وہ مشرق اس نے جھٹ رجسٹر اٹھاتے روئن کو گھورا تو اس کے الفاظ زبان میں رہ گئے۔ یہ ایک راز ہے دوستو، عنقریب علم ہو جائے گا وہ کون ہے۔ اس نے احتیاطاً ایرک کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم اس سے ڈرو مت، بتاؤ تاکہ ہم اس لڑکی سے افسوس کر سکیں۔ کلاس میں کہا گونجا۔ ایرک نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ میری بات سنو سب، تم لوگوں کا 10 دن بعد پیپر ہے۔ میں کس سے محبت کرتا ہوں یہ فی الوقت رہنے دو۔ تم لوگ ایگزامز کے بعد کس منہ سے اپنا سامنا کرو گے اس پہ غور کرو۔ اس نے لیپ ٹاپ آگے کر لیا۔ جمی موقع کا فائدہ اٹھاتا اس کی نوٹ بک لے کے فرار ہو چکا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، تم سب دعا کرو اس کے بعد میں زندہ بچ جاؤں۔ اس بار اس نے صرف ہونٹ بھینچنے پر اکتفا کیا۔ روئن واقعی زندہ بچ جائے اب۔ پوری کلاس ایک بار پھر لیپ ٹاپس پر جھک گئی۔ بنبناہٹیں پھر سے ابھرنے لگیں۔ ان سب میں وہ پوری توجہ سے اپنے لیپ ٹاپ پر کھلی فائل دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس میں جو اسے تلاش کرنا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.